تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہم دنیا کے اندر آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو اللہ تعالیٰ کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے اللہ روکتا ہے ان سے رکیں۔ اسی کے اندر ہی محترم بھائیوں خیر ہی خیر ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو بلیم لگا سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے کہ میرا ابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے مگر سردیوں کے اندر آئس کریم نہیں کھانے دیتا، میرا ابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن شام کے بعد مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں والد کی یہ ساری پابندیاں بچے کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اس سے بچے کا اخلاق بھی نہیں بگڑے گا، صحت بھی نہیں بگڑے گی، بچے کی تربیت نشو و نما اچھی ہوگی، بچہ محفوظ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں، ہم اللہ کے اوپر اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے، سچی بات ہے ان کاموں کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے میرے محترم بھائیوں، ان کاموں کے اندر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خیر خواہ ہی خیر خواہ ہے، جو وہ کہتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے وہ ان سے رکنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس آپ کا وقت ہے، آپ کی زندگی ہے، جس کا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مال سے بھی قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں، اور اللہ کی چاہت کے مطابق جو میرا اللہ چاہتا ہے اس کی چاہت کے مطابق اپنا وقت استعمال کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک وقت ہوتا ہے روٹین کا وقت، جو ہماری روٹین ہوتی ہے، روٹین کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن جو امتحان کا وقت ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہماری ساری زندگی ہمارا امتحان کا دن ہے۔ ہم ہر آن ہر گھڑی امتحان کے اندر ہیں۔ بچے کا امتحان ہو جائے تو والدہ کہتی ہے کہ بچہ آرام کر رہا ہے، بچہ تھکا ہوا ہے، اس کو جگاؤ، وہ امتحان سے فارغ ہو گیا۔ لیکن اگر امتحان کے دن ہو، بچہ سو جائے، والدہ اس کو زبردستی جگائے گی کہ بیٹا آپ کے امتحان کے دن ہیں، یہ پڑھنے کے دن ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ قیمتی میرے محترم بھائیوں وہ دن ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچہ پیپر دے رہا ہوتا ہے، امتحان دے رہا ہوتا ہے۔ وہ 2-3 گھنٹے بڑے ہی اہم ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس معاملے سے گزرے ہیں، انہوں نے پیپر دیے ہیں، امتحان دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ 3 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی انسان ضائع نہیں کرتا۔ ہم ایم اے اسلامیات کا پیپر دے رہے تھے، میں لکھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ 3 گھنٹے گزر گئے اور 3 گھنٹوں کے اندر 1 سیکنڈ بھی میرا قلم رکا نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ 3 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں۔ اگر میں ان کے اندر سستی کروں گا، بیٹھ جاؤں گا، وقفہ کروں گا،
محترم بھائیوں ہماری ساری زندگی ہمارے امتحان کا دن ہے. ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ہمارے امتحان کا دن ہے. یہاں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں ہمارا روزانہ کا پیپر جب دن گزر جاتا ہے وہ پیپر چھن جاتا ہے, فرشتے پیپر لے لیتے ہیں. جو ہم نے پیپر کے اندر لکھا وہ محفوظ ہو گیا. غلط جواب لکھا اس جواب کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ غلط جواب چلا گیا. میرے محترم بھائیوں ایسا وقت ہے جو چلا گیا وہ واپس نہیں ہوتا, وہ ریکوریبل نہیں ہے. جو 2024 کی کل جمعرات چلی گئی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت تک یہ دن واپس نہیں آئے, قیامت تک یہ دن واپس نہیں آئے. تو میرے محترم بھائیوں اللہ کا فضل و کرم دیکھیے. دنیا کے اندر بچہ امتحان دیتا ہے, پیپر لکھتا ہے, جب پیپر چھن جاتا ہے, پیپر چلا جاتا ہے, وہ اپنے غلط جواب کو صحیح نہیں کر سکتا. لیکن میرے اللہ کا فضل و کرم دیکھیے, میرا اللہ کہتا ہے اگر آپ کا کل کا پرچہ ٹھیک نہیں ہوا, امتحان صحیح نہیں ہوا, آپ صحیح جواب نہیں لکھ پائے, آج میرے گھر میں آ جاؤ, استغفار کر لو, توبہ کر لو, مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہارے کل کے پیپر کی بھی اصلاح کر دوں گا. اس سے بڑی میرے محترم بھائیوں اللہ کی مہربانی کیا ہو سکتی ہے. کیا آج وقت ہے ہم اپنے پرچوں کی, اپنے پیپروں کی, اپنی گزری ہوئی زندگی کی اصلاح کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. آج میرے محترم بھائیوں وقت ہے, لیکن جب سانس نکل جائے گی, ہوا نکل جائے گی, اس وقت میرے محترم بھائیوں ہم اپنے پیپروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. پھر ہم رہ جائیں گے اپنی اولاد کے سہارے مرنے کے بعد کہ ہماری اولاد ہمارے لیے استغفار کرے, ہمارے پیپروں کی اصلاح کر دے. پھر اولاد کتنا کو یاد کرتی ہے. میں اور آپ خود اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو بڑے بزرگ فوت ہو چکے ہیں, والد فوت ہو چکا ہے یا دادا فوت ہو چکا ہے, ہم کتنا کو باپ کو یاد کرتے ہیں. کچھ 15 سال کی گزرنے کے بعد, مرنے کے بعد آپ دادا بن جائیں گے, آپ کے پوتوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا دادا کون تھا. شاید 15 سال یاد رکھے میرے محترم بھائیوں, مزید 15 سال گزرنے کے بعد آپ پر دادا بن چکے ہوں گے, آپ کے پوتوں کو نہیں پتا ہوگا, کوئی نہیں یاد کرے گا جتنا ہم یاد کرتے ہیں, اتنا کوئی ہمیں یاد کرے گا کوئی تھا دنیا کے اندر. کون سہارا بنتا ہے. آج کچھ کما لو, بنا لو, کچھ حاصل کر لو, یہ ساتھ جائے گا, یہی تمہارے ساتھ ہے. جب کل قیامت کا دن ہوگا میرے محترم بھائیوں کوئی وزن نہیں اٹھائے گا. دنیا کے اندر تو اولاد کر سکتی ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے کچھ والدین کے پیپر جو غلط ہوئے ہیں ان کی اصلاح کروا سکتی ہے اپنے اللہ سے, لیکن جب قیامت آ جائے گی پھر اولاد کے پاس بھی یہ حق نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ فاطر ہے, آیت نمبر 18 ہے, اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب قیامت کا دن آئے گا. اور آگے اللہ کے فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مِثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, کوئی پکارے گا کہ یار میرا بوجھ اٹھا لو, یہ میرے گناہوں کا بوجھ کچھ اٹھا لو. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھائے گا, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگر چاہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ, سارے بھاگ جائیں گے. باپ کہے گا نا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا 20 گناہوں کی وجہ سے میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں, تم میرے 5 بچے ہو, 4 گناہ اٹھا لو. میں دنیا کے اندر تمہیں اٹھایا کرتا تھا, تم چھوٹے تھے, میں تمہاری بڑی خبرگیری کرتا تھا, بڑی خیر خواہی کرتا تھا, میں 20 گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہا ہوں, تم میرے 5 بیٹے ہو, 4 گناہ اٹھا لو, میں جنت کے اندر چلا جاؤں. کعبہ کے رب کی قسم ہے بچے بات نہیں سنیں گے اپنے باپ کی, بھاگ جائیں گے. ان کو پتہ ہے باپ نے یہی کہنا ہے کہ ہمارا
ہمارا بوجھ لے لو، ہمارے گناہ لے لو، بچے نزدیک نہیں آئیں گے۔ رب کا یہ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ فرماتے ہیں اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بچے ماں باپ سے بھاگ جائیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین اگر خواہش رکھیں گے ہمیں دو نیکیاں مل جائیں بچوں سے، ہمیں دو نیکیاں بچوں سے مل جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے بچے والدین کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ لیکن یہ کل کا دن ہے، آج بڑی سہولت ہے میرے محترم بھائی، آج نیکیاں اکٹھی کرنے کی بڑی سہولت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے حدیث یاد ہے، ترمذی کے اندر 3517 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ آج اتنی اللہ قدر کرتا ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کتنے ہلکے سے کلمات ہیں، بہت ہی آسان کلمات ہیں۔ یہ کلمات آپ اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل بیان کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تملان او تملأ ما بین السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہاں پھر وقت اور زندگی قیمتی ہوئی نا، کتنی قیمتی زندگی اس کے اندر، جو کرو نیکی کرو کہ اللہ بڑی قدر کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کل خواہش کریں گے، کل یہ پریشان ہوگا اور کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اپنے رب سے کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ بدبختی غالب آ گئی، اللہ بدبختی میرے اوپر غالب آ گئی، اس وجہ سے آج میں گمراہوں کے اندر ہو گیا۔ ربنا اخرجنا منہا، اللہ تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، ایک دفعہ نکال دے، ایک دفعہ نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا غَالِبُونَ، ایک موقع ایک چانس دے دے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے، نیک بنیں گے، اگر ہم نیک نہ بنے اللہ تو پھر ہم ظالم ہیں، ایک موقع دے دے اللہ، ایک چانس دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں اب چانس کوئی نہیں، اللہ کو اتنا غصہ آئے گا، اللہ کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، ولا تکلمون، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ 60 سال زندگی عطا کر دے، 60 سال اللہ اس کو زندگی دے دے، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اللہ کو منا نہیں سکا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ اتنی قیمتی زندگی میرے محترم بھائیوں، اتنا قیمتی وقت، کعبہ کے رب کی قسم ہے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے، ہر دنیا کی ہر شے سے قیمتی وقت ہے۔ پیسہ ریکور ہو جاتا ہے، پیسہ اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکو لے جائے، نقصان ہو جائے، پیسہ ریکوریبل ہے، ریکور ہو جائے گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جو ایک لمحہ آپ کی زندگی میں سے گزر گیا وہ ریکوریبل نہیں ہے، وہ کبھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ ایک بندہ مر رہا ہو، اس کے پاس 10 تولے سونا ہو، تو فرشتہ اس سے کہے کہ آپ ہمیں 10 تولے سونا دے دیں، ہم آپ کو 10 منٹ دے دیتے، تو یقیناً وہ 10 تولے دینے کے اوپر راضی ہو جائے گا کہ 10 منٹ مجھے مل جائے، میں اللہ کے سامنے توبہ کر لوں، اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب کے سامنے جھک لوں، اللہ سے استغفار کر لوں، وہ سونا دینے کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی یہ زندگی، یہ وقت ہے، یہ منٹ اور یہ گھنٹے، یہ مہینے، یہ سال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کہے گا اللہ ایک موقع دے دے، ایک دفعہ جہنم سے نکال، ہم تیرے بڑے ہی اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ دنیا کے اندر اس قسم کے بھی بندے تھے جو اپنے رب سے کہتے تھے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
علیجن حتی انسوکم ذکری، اللہ فرماتے ہیں تم میرے ان نیک بندوں کو مذاق کرتے تھے. تم کہتے تھے مولوی صاحب کو ہر وقت کی نماز کی پڑھی ہوتی ہے، مولوی صاحب تو ہر وقت اذان نہیں دیتے رہتے، چھوٹا سا دن ہے اذانوں کی آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں، تم ان کو مذاق کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو ایسا بدلہ دیا، ایسا بدلہ دیا. اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا تمہارے تانوں کے اوپر، موسم کی شدت کے اوپر صبر کیا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں یہ جزا دی انہم هم الفائزون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کامیاب قرار دے دیا. تو میرے محترم بھائیو، جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے وہی کامیاب ہوئے. بڑا قیمتی وقت ہے، وقت قیمت ہے میرے محترم بھائیو، وقت قیمت ہے. اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محترم بھائیو کو بات سنیں کہ اللہ کس قدر حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس قدر انسان کی قدر اور مہربانی کرتا ہے جب انسان اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. اس جہان کے اندر اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے میرے محترم بھائیوں کہ آپ کے اندازے سے بھی انشاءاللہ پائے. ایک ہمارا بچپن ہے نا، بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، جس قسم کی انسان گناہ کرے بچپن ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں. پتہ نہیں بچپن کے اندر انسان کون کون سے پاپ کر لیتا، لیکن اللہ درگزر کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی دیکھیے میرے محترم بھائیو، اللہ کا فضل دیکھیے. بچپن کے گناہ اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن نیکیاں اللہ تعالیٰ ضرور کاؤنٹ کرتا ہے. اتنی قیمتی زندگی ہے میرے محترم بھائیو، اتنا قیمتی وقت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 160 ہے. اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو دنیا کے اندر اس وقت کی اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے ایک نیکی لائے گا، ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے. اتنی میرے محترم بھائیو اللہ قدر کرے گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اگر میرا بندہ ایک برائی کرے گا، ایک بدی کرے گا، تو ہم اس کو ایک بدی کا ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، زیادتی نہیں کریں گے. اب میرے محترم بھائیو وقت ہے کہ اپنی جوانی کو بچا کے، گناہوں سے بچا کے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. میرا اللہ اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، اللہ 50,000 سال تک اس نوجوان کو جس نے اپنے وقت کی قدر کی ہے اور اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، وقت کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، اس کے لیے جھکے جس نے وقت دیا ہے، زندگی دی ہے. یہ نوجوان جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت میں گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا رہا ہے، اللہ اس کو 50,000 سال تک اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے. اتنا بڑا اعزاز میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اور یہی بس نہیں، صحیح بخاری کے اندر 6491 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن ہم بحسنہ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنہ قابلہ. میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی وجہ سے دل میں کوئی خوف خدا آ گیا، کوئی درس سنا، کوئی جمعہ سنا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ نیکی کروں گا، میرے رب کی رحمت اور مہربانی فضل و کرم دیکھیے. میرے نبی فرماتے ہیں اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پوری نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. ہوئی نا قیمتی زندگی میرے محترم بھائیوں، ہوئی نا یہ زندگی قیمتی، یہ وقت قیمتی ہوا نا. کل قیامت کے دن یہ حسرت کرے گا کاش ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، ایک دفعہ مجھے کاش ایک موقع مل جائے،
میں نیکیاں کر لوں, میں اپنے رب کو راضی کر لوں, لیکن موقع نہیں ملے گا. یہاں اتنی اللہ قدر کرتا ہے, تو نیکی کا ارادہ کر, اللہ تیرے نیکی کرنے سے پہلے تیرے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں. اور آگے سنیے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کر لیتا ہے, ارادے کے بعد نیکی کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں, 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ, اللہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو, اللہ تو اپنی رحمت کی پلکیں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی رحمت کے دریا بہا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے سارے راز, وہ سارے بھید, وہ سارے امور جو میرے رب کو راضی کرنے والے تھے, اللہ نے دنیا کے اندر بتا دیے, محمد کریم علیہ السلام کے واسطے ہم تک پہنچا دیے. اب بھی میرے محترم بھائیو ہم دور رہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتے رہے, اپنی زندگی کا ستیہ ناش کرتے رہے, تو ہم خود ظالم ہیں, ہمارا اللہ ظالم نہیں ہے. اور آگے دیکھیے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اتنا مہربان ہے, دنیا کے اندر اللہ اتنی قدر کرتا ہے, اتنی قدر کرتا ہے. جب میں حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ کی قسم میرے دل کے اندر ایک خوشی کی اور اللہ سے محبت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی کہ میرا اللہ نیکی بھی تو نیکی دے, یہ تو نظر آتا ہے, لیکن میرے اللہ کا قانون کیسا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وَمَنْ حَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ. ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے, گناہ کا ارادہ کرتا ہے, لیکن پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے, للہیت کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے, اللہ اس کے گناہ کے ارادہ ترک کرنے کے اوپر بھی اللہ اس کو نیکی عطا کر دیتا ہے. معلوم ہوگا کہ نیکی کی جزا تو نیکی ہے ہی ہے, لیکن جو انسان گناہ سے بچتا ہے وہ بھی نیکی کرتا ہے. گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے, گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ گزرا ہے. صحیح بخاری کے اندر 2333 نمبر کے اوپر 2333 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. غار کے اندر 3 بندے پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, رحم کرنے والا ہے, ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک آدمی نے کہا, اللہم انہا کانت لی بنت عمی احببتها, اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا, میں اس کو چاہتا تھا, میں نے اس کے اوپر بڑا زور لگایا کہ وہ میری خواہش پوری کرے, میرا ارادہ پورا کرے. کہتا ہے ایک دن غالباً قحط کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی, میں نے اس کو 100 دینار دے دیے اور ساتھ کہا کہ میں نے اپنا ارادہ پورا کرنا ہے, میری خواہش پوری کر. میں نے اس کو 100 دینار دے دیے, وہ راضی ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ جب بالکل میں اپنا ارادہ پورا کرنے کے قریب تھا تو وہ عورت کہتی ہے, یا عبداللہ اتق اللہ, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. کہتے ہیں اللہ جب اس نے مجھے یہ کہا نا کہ اللہ سے ڈر, اللہ میں فوراً باز آ گیا, میں فوراً ہٹ گیا, میں نے اپنا ارادہ ترک کیا, اپنی خواہش ترک کی, فوراً ہٹ گیا. اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈر کے میں اس گناہ سے بچا ہوں تو اللہ آج ہمیں نجات دے دے. محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار سے سائڈ پہ کر دیا. معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں, گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے, گناہ نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. میرا اللہ اتنی قدر کرتا ہے میرے محترم بھائی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث سنیے میرے محترم بھائیوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ, آپ کے جسموں کے اندر, آپ کی روحوں کے اندر انشاءاللہ تازگی آ جائے گی, ایمان کی حرارت آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کس قدر مہربان ہے. جو بندہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے, وقت کا اہتمام کرتا ہے, قدر کرتا ہے, وقت کو ضائع برباد نہیں کرتا, اللہ اس کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے 8890 نمبر کے اوپر,
اسلام 360 کے حساب سے 8890 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد من الناس يصاب ببلاء في جسده الا امره الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبد كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, لیکن اس کی جوانی کا بڑا ریکارڈ تھا, بڑی شاندار جوانی تھی, اللہ کی اطاعت اور بندگی والی جوانی تھی. اس نے بڑا اپنے وقت کا اہتمام کیا, قدر کی اور بہترین طریقے سے اپنی جوانی گزاری. اب یہ بیمار ہو گیا ہے, کسی جسمانی عارضے کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں میرے فرشتوں, اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اب میرا بندہ بیماری کی وجہ سے نیکی نہیں کر سکتا, بیماری کی وجہ سے نماز با جماعت ادا نہیں کر سکا, بیماری کی وجہ سے یہ وضو نہیں کر سکا, بیماری کی وجہ سے بڑے بڑے نیک عمل جو پہلے کرتا تھا نہیں کر سکا. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی جتنی زندگی اب باقی ہے جو بیماری کے اندر گزرے گی, اللہ فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں اس کے جوانی والے عمل روز لکھتے جاؤ, اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے جاؤ. اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں کتنا اللہ مہربان. تو بیمار پڑا ہے, بسترے کے اندر ہے, تو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, تو نے بسترے کے اندر نماز پڑھی ہے, میرا اللہ پیچھے سے کہتا ہے کس کے نامہ اعمال میں با جماعت نماز لکھو. تو نے تیمم کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں جو ثواب میں اس کو سردی کے اندر وضو کرنے پہ دیتا تھا میرے فرشتوں وہی ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر ہے, کیونکہ اس کی جوانی کا ریکارڈ بڑا شاندار تھا, وہ اللہ کی بندگی کرنے والا تھا, اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا. اللہ اس کے اوپر اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی بیماری کے ایام بھی جوانی کے برابر کر دیے. اتنا اللہ مہربان ہو میرے محترم بھائیوں, پھر ہم اپنی زندگی کی قدر نہ کریں, اپنے وقت کی قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں. میرے نبی کیا فرمایا کرتے تھے, اللہ کے نبی فرماتے تھے اپنی بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو, اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو, اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. میرے نبی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قیمتی چیزیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھا. میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں, آزمائش ہوتی رہتی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اگر جوانی کا ریکارڈ شاندار ہے انشاءاللہ میرا اللہ مایوس نہیں کرے گا, بہت بڑا اجر عطا فرمائے. آزمائش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, کچھ چھین کے بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں, یہ چھوٹا امتحان ہے, لیکن جب اللہ دے کے آزماتے ہیں, نعمتیں دے کے آزماتے ہیں, یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اس کے اوپر اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں یہاں میں ایک بات بڑی ہی اہم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے, ہماری کوئی جیب کاٹ لے یا ہمارے گھر سے کوئی ہمارا مال چوری کر لے, کوئی ہمارا نقصان کر دے, ہمارے پیسے لے جائے, پھر کہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ہر نقصان اس کا کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ اس نے میرا پیسہ چرایا تھا, میری جیب کاٹی تھی, میرے گھر میں اس نے ڈاکہ مارا تھا, ہر نقصان اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے محترم بھائیوں پیسے سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے, آپ کی زندگی ہے. جو چیز آپ کی زندگی کھو رہی ہے, جو چیزیں آپ کی زندگی چھین رہی ہیں, ان کے اوپر آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا, ان کے اوپر آپ ناراض کیوں نہیں ہوتے, ان کو نقصان کیوں نہیں دیتے. میرے محترم بھائیوں اس وقت ہے نوجوان, سب سے بڑا آپ کا قاتل اور آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت زندگی کھونے والا یہ موبائل ہے. یہ موبائل زندگی سالوں کے اوپر, مہینوں کے اوپر, گھنٹوں کے اوپر, منٹوں کے اوپر محیط ہے. یہ موبائل آپ میں وہی منٹ کھو رہا ہوگا. مجھے بتاؤ تو صحیح یہ موبائل آپ کا لگتا کیا ہے؟ یہ آپ کا بہنوئی ہے, سالہ ہے, بھائی ہے, باپ ہے, یہ موبائل ہے کیا جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں سب سے قیمتی زندگی میرے محترم بھائیوں ضائع ہو رہی ہے. جہاں پر بھی نوجوان کو دیکھیں میرے محترم بھائیوں بازار کے اندر ہے تو موبائل کھلا ہوا ہے,
اب نوجوان تو نوجوان رہ گئے، اب جو جن کی عمر 40-50 سال سے اوپر ہو چکی ہے وہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، ساری رات موبائل پہ لگے رہے، ساری رات موبائل پہ لگے ہوئے، اتنا قیمتی وقت موبائل کی نظر کر دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ موبائل آپ کا قاتل ہے، آپ کا قاتل، آپ کو نقصان کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک کلپ آیا آپ کے پاس، 10 منٹ کا کلپ آیا، آپ نے اس کو سنا، اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ کے 10 منٹ ضائع ہو گئے کہ نہیں؟ پھر آپ اس کلپ کو آگے شیئر کر دیتے، 10,000 لوگوں تک آپ اس کلپ کو شیئر کرتے ہیں، 10 ملٹیپلائی 10,000 ملٹیپلائی 10 تقریباً 1,00,000 منٹ بنتا ہے۔ 1,00,000 منٹ تو میرے محترم بھائیو ایک انسان کی زندگی بنتی ہے، تو گویا آپ نے ایک انسان ہی مار ڈالا، ایک انسان کا خاتمہ کر دیا۔ کیا دے گا یہ موبائل آپ کو؟ کیا دے گا؟ قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کی سفارش کرے گا، وہاں پر آپ کے کام آ جائے گا یہ موبائل؟ نہیں میرے محترم بھائیو، نمازوں میں سستی، روزوں میں سستی، دیگر اعمال میں سستی، ذکر و اذکار کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ میرے محترم بھائیو یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے۔ اور اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیو اگر اس کا غلط یوز ہو رہا ہے، ایک تو وہ چیز جس میں فائدہ نہیں ہے، ایک وہ چیز جس میں کوئی غیبت، گلہ یا کوئی بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا مواد ہے، تو بہت بڑی گھٹلی آپ اپنے گناہ کی اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث مجھے یاد ہے میرے محترم بھائیوں، مجھے بڑے حوالے کے ساتھ یاد ہے۔ کوئی بندہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہے میں اس کا حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے عمل کر کے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، اللہ ان کو بے وزن کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ تنہا ہوتے تھے نا، جب اکیلے ہوتے تھے، خلوت کے اندر ہوتے تھے، یا اللہ کی حدیں توڑتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اس وقت تو شاید صحابہ کو یہ حدیث سمجھ نہ آئی، لیکن آج اگر غور کریں تو یقین جانیے نوجوان کی تنہائی اتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ تنہائی کے اندر جو جو غلط چیزیں دیکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ حدیث بالکل ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ بظاہر نمازی ہو، بظاہر میرے جیسا عالم خطیب ہو، لیکن تنہائی میرے محترم بھائیوں گندی ہو تو میرے محترم بھائیوں پھر نیکیوں کا، بڑے بڑے اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سامنے انسان متقی، لوگوں کے سامنے متقی انسان بنا ہو، لیکن جو ہی تنہائی میسر آئے تو پھر ایسی اللہ کی حدیں توڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو میرے محترم بھائیوں میری نصیحت ہے، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ برائے مہربانی اپنی زندگی کو فروٹفل کاموں کے اندر یوٹیلائز کریں، اس کو بہترین طریقے سے گزاریں، تاکہ جب آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ کا سفر آخرت ہو، آپ خوشی کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں کہ میں نے وقت کی قدر کی ہے۔ تو پھر دیکھنا اللہ آپ کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ تو رحمتیں میرے محترم بھائیوں، رحمتوں کے بے کنارہ سمندر بہا کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی اللہ کی طرف آ کے دیکھو، اللہ اتنی نیکیاں دے گا، میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہو۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر میرے محترم بھائیوں میں اور آپ غور کریں، اس وقت ہماری روح قبض ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کون سا عمل اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ میرے محترم بھائیوں اللہ کے لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے وقت کی قدر کریں، بچائیں، موبائل سے اپنے وقت کو بچائیں۔ ہاں یوز کرنا ہے اچھا یوز کر لیں، تھوڑا وہ بھی آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں، اتنا وقت یوز کروں گا، یہ نہ ہو کہ فرضی نمازیں بھی، کتنے ایسے بھائی ہیں جماعت کے ساتھ نماز نصیب نہیں ہوگی، لیکن موبائل اللہ معاف کرے بیٹری بند ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو پریشانی بن جاتی ہے، کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیو یہ بہت بڑا فتنہ اور قاتل، آپ کے وقت کا قاتل، اور سب سے بڑا آپ کا چور، سب سے بڑا آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا یہ موبائل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے میرے محترم بھائیوں کو بات کڑوی لگی ہو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائے، لیکن میں دل میں آپ کے لیے محترم بھائیوں درد دل رکھتا ہوں
میں اس معاشرے میں آپ بھی یہاں رہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک نوجوان کا، اور شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ بچوں کی جوانیاں تباہ کرے، کیونکہ جوانی ہی ہوتی ہے عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، جوانی کی عبادت میرے محترم بھائیوں پہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت رنگ لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعین